اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے ڈاکٹر علی حسین عارف، اور آج کا ہمارا موضوع ہے وہ چیزیں جن کے کھانے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ دنیا میں ہر انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سمجھدار بنے، چیزوں کو آسانی سے پک کرے، اگر کوئی مشکل مطلب اس کے سامنے بیان ہو تو وہ جلدی سے سمجھ جائے اور ایسا کام اس سے انجام نہ پائیں جس کو دیکھنے کے بعد لوگ اسے بیوقوف کہنا شروع کریں۔ لیکن کیا ایک سوال جو انسان کے ذہن میں آتا ہے، ایک بڑا جو مسئلہ جو آج کل جو محققین کے لیے پیش آیا ہوا ہے، خصوصاً ویسٹرن دنیا میں، کیا انسان کی عقل بڑھ بھی سکتی ہے؟ اگر بڑھ سکتی ہے تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے کھانے سے انسان کی عقل بڑھ سکتی ہے؟ وہ کون سے اعمال، کون سے ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے انسان کی عقل بڑھ سکتی ہے؟ فی الحال ہماری جو گفتگو ہوگی ان چیزوں کے بارے میں کہ جن کے کھانے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ انشاءاللہ یہ وزڈم سیریز جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، وزڈم کے بارے میں انشاءاللہ مختلف وزڈم کے بارے میں جو ٹاپکس ہے، اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی جو ایریاز ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ایک کمپلیٹ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے، یہ پہلی ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ آپ مزید دیکھتے رہیں۔ پہلی چیز جو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے جس کے بارے میں سبھی کہتے ہیں کہ یہ دنیا علت اور معلول کی دنیا ہے، یہاں پر ہر چیز کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے۔ ایک کاز اگر کہیں موجود ہے تو اس کا ایفیکٹ بھی انسان پہ پڑتا ہے، اور جو علتیں، جو آثار چیزوں کے کھانے کے بعد نمودار ہوتے ہیں، جو آثار وجود میں آتے ہیں، وہ دو قسم کے آثار ہیں۔ بعض آثار وہ ہیں کہ جو کوئی کرنے والا، اس چیز کو کھانے والا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ہر حالت میں وہ آثار مترتب ہو کے ہی رہتے ہیں۔ ان آثار کو آثار وضعی یا آثار تکوینی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مردار کھاتا ہے، اگر کوئی نجس چیز کھاتا ہے تو اس مردار کے، اس نجس چیز کے کھانے کے بعد کچھ آثار آٹومیٹکلی اس پہ مترتب ہوتے ہیں۔ آپ اگر عبادت گزار بندے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کھانے کے بعد، جیسے کہ ہم نے ابھی مثال دی مردار مگر اگر کوئی انسان کھاتا ہے، اسی طرح سے کوئی اور چیز، مثلا گدھے کے گوشت اگر کوئی کھاتا ہے تو اس کے جو اثر تکوینی وہ یہ ہے کہ انسان بیوقوف بن جاتا ہے، یا مردار کھانے کے نتیجے میں انسان میں جو روحانیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ آپ کو پتہ نہ بھی ہو، اس کے باوجود بھی یہ اثر انسانی زندگی پر مترتب ہوتا ہے۔ بعض وہ آثار ہیں کہ جو انسانی زندگی پر مترتب ہوتے ہیں، لیکن ان آثار کو آثار شرعیہ کہا جاتا ہے۔ آثار شرعیہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جانتے ہوئے، قدرت رکھتے ہوئے، اگر وہ مجبور نہ ہو اور اس کے باوجود بھی اگر اس طرح سے کوئی چیز کھاتا ہے تو شریعت میں بہت سارے آثار ان چیزوں پر مترتب ہوتے ہیں۔ مثلا کسی کا مال ہے، نہ جانتے ہوئے اگر انسان کھاتا ہے تو اس کا اثر اور ہے۔ اگر جانتے ہوئے اگر کوئی کھاتا ہے، جانتے ہوئے اگر کوئی نجس چیز کو کھاتا ہے، جانتے ہوئے اگر وہ حرام چیزوں کو کھاتا ہے تو اس کے لیے شریعت نے کچھ آثار مقرر کیے ہوئے ہیں، کچھ سزائیں مقرر کی ہوئی ہے۔ وہ سزائیں صرف اس صورت میں مترتب ہوتی ہے جب انسان کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہو۔ کھانے والی چیزیں بھی مختلف چیزیں اللہ کی طرف سے خلق ہوئی ہے، لیکن ان میں سے جو بھی چیز آپ کھاتے ہیں ان چیزوں کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو آج ہم آپ کی خدمت میں ان فروٹس اور سبزیوں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جن کے کھانے کے بعد آپ کی جو ہے عقل بڑھ سکتی ہے۔ یہ ان احادیث مبارکہ کو پڑھنے کے بعد ہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ پہلی چیز جس کی وجہ سے انسان کی عقل بڑھتی ہے وہ ہے تیل کی مالش کرنے سے انسان کا جلد ملائم اور انسان کا دماغ جو ہے بڑھ جاتا ہے، انسان کی عقل بڑھ جاتی ہے۔ اگر اسی لیے کہ چھوٹے بچوں کو اگر ابتدا سے ہی، بچپنے سے ہی اگر ان کے سر کو مالش کرنا شروع کر دیں تو اس کے نتیجے میں ان کا دماغ مضبوط ہو جاتا ہے اور ان کی عقل بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز جس سے انسان کی عقل بڑھتی ہے اور جس کے بہت سارے فوائد بیان کیے گئے ہیں، جو بہت سارے لاعلاج بیماریوں کے لیے علاج کے طور پر بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ ہے کدو۔ اگر کوئی انسان کدو کھاتا ہے تو اس کدو کھانے کے نتیجے میں انسان کی عقل بڑھتی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یا علی میٹھا کدو کھایا کریں، کیوں؟ اس لیے کہ کدو کھانے سے انسان کی عقل بڑھ جاتی ہے اور کدو انسان کے دماغ کو مضبوط اور قوی بناتا ہے۔
تیسری چیز جس کے کھانے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے وہ ہے بہی۔ اگر کوئی انسان بہی کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کی عقل بڑھ جاتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام فرماتے ہیں تمہارے لیے بہی کھانا ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بہی سے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ چوتھی چیز جس سے انسان کی عقل بڑھتی ہے وہ ہے خراسانی اجوائن۔ اجوائن کے مختلف ورائٹیز موجود ہے، مختلف قسمیں موجود ہے۔ اگر کوئی خراسانی اجوائن کھاتا ہے مسلسل، اگر وہ کھاتا رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی عقل بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا دماغ مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے گوشت۔ یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ انسان اپنے پیٹ کو حیوانوں کا قبرستان نہ بنائے، لیکن جہاں پر یہ فرمان موجود ہے کہ انسان اپنے پیٹ کو حیوانوں کا قبرستان نہ بنائے، وہاں پر متعدد روایات موجود ہے جن میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ گوشت کھائے۔ اگر کوئی انسان گوشت مکمل ترک کرتا ہے اس کے نتیجے میں وہ انسان بد مزاج انسان بن جاتا ہے، بد اخلاق انسان بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ گوشت کھائیں، کہ گوشت کھانے کے نتیجے میں ایک تو انسان کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ انسان کی عقل بڑھتی ہے اور انسان کا دماغ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور چھٹی چیز جس کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے وہ دودھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی ایک نعمت دودھ ہے، خصوصاً اگر ملاوٹ سے پاک اگر آپ کو دودھ مل جاتا ہے تو آپ خدا کا شکر ادا کریں، کیونکہ دودھ کی وجہ سے ایک تو انسان کی عقل بڑھتی ہے، انسان کی ہڈیاں مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسان کی شکل صورت اچھی بن جاتی ہے، صحت کے لیے بھی ویسے بھی مفید ہے، اور اسی طرح سے دودھ کی وجہ سے انسان کا دماغ بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور ساتویں چیز جس کو روایات میں بیان کیا گیا ہے وہ سرکہ ہے۔ اگر کوئی انسان سرکہ استعمال کرتا ہے تو سرکے کی وجہ سے بھی انسان کی عقل مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور آٹھویں چیز کالا دانہ ہے۔ کالا دانہ اگر کوئی انسان کھانا شروع کر دیتا ہے، اگر مسلسل اس کو بھی اگر روٹین لائف کا حصہ بنا کر کھانا شروع کرے تو اس سے بھی عقل بڑھتی ہے۔ نویں جو چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کی عقل بڑھتی ہے وہ شہد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے جس کا انسان جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے وہ شہد ہے۔ شہد جہاں پر بہت سارے اور بیماریوں کے لیے علاج کے طور پر انسان استعمال کر سکتا ہے، انسان کی جہاں معدے کے لیے انسان کے لیے مفید ہے، اسی طرح سے بہت سارے اور بیماریوں کے لیے بھی علاج کے طور پر انسان اس شہد کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور کتب احادیث میں آپ کو متعدد روایتیں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح سے شہد انسان اگر کھاتا ہے تو شہد کے کھانے کی وجہ سے انسان کی عقل مضبوط ہو جاتی ہے۔ 10ویں چیز جس کی وجہ سے انسان کی عقل بڑھتی ہے انار کو، اس کے جو باریک چھلکے ہیں ان چھلکوں کے ساتھ اگر انسان کھائیں تو اس کے نتیجے میں انسان کی عقل بڑھ جاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انار اگر باریک چھلکوں کے ساتھ کھائیں تو اس کے نتیجے میں انسان کا معدہ صاف ہو جاتا ہے، معدے کے جو بہت سارے پرابلم سے بہت سارے مسائل ہیں اس سے معدے کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس باریک چھلکوں کے ساتھ اگر انار کو کھایا جائے تو اس کے نتیجے میں انسان کی عقل بھی بڑھتی ہے۔ اور 12ویں چیز جس سے انسان کی عقل بڑھتی ہے وہ ہے حجامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے حجامت کرنے کی وجہ سے انسان کے بدن میں جو فاسد جو خون ہے، خراب جو خون ہے، وہ خون انسان کے بدن سے نکل جاتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے، انسان بہت سارے بیماریوں سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ اسی طرح سے حجامت کے نتیجے میں انسان کی عقل بھی بڑھتی ہے۔ اور 13ویں چیز جس کی وجہ سے جس کے کھانے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے وہ لیمو بھی ہے۔ اگر کوئی لیمو کا پانی استعمال کرے، لیمو کے استعمال کرنے کی وجہ سے بھی انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ اور لاسٹ وہ چیز جس کی وجہ سے انسان کی عقل بڑھتی ہے اور روایات میں بھی موجود ہے وہ باقلہ ہے۔ اگر کوئی باقلہ انسان کھاتا ہے جس کو مٹر کہا جاتا ہے، اس کے متعدد قسمیں موجود ہے، اگر باقلہ کھاتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ سارے فروٹس اور کھانے کی چیزیں ہیں جن کو ہم ممکن ہے بعض اوقات پسند نہ کر کے ہم اس کو نہ کھائیں، اس کو مسترد کر دیں، کوئی ہمیں کھلائیں تو ہم اس کی اہمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کو کھانے سے انسان انکار کرے۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں کی اہمیت کو جانیں گے، بہت ساری روایتیں موجود ہیں، ہم یہاں پر صرف آپ کی خدمت میں ان کا نام پیش کر رہے تھے۔ اگر آپ ان چیزوں کو جو ہم ڈیلی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک طرح آپ کی صحت اچھی رہے گی اور ساتھ ساتھ آپ کی عقل بڑھے گی۔ انسان اگر سمجھدار بننا شروع ہو جائے تو دنیا میں اس کے لیے بہت سارے جو مسائل جو ڈیلی لائف میں اس کے لیے پیش آ رہے ہوتے ہیں ان مسائل سے آرام سے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں کو جو روایات میں ذکر کیا ہے، جو متعدد احادیث میں
جن کو ذکر کیا گیا ہے، اگر آپ ان چیزوں کو کھانے کا اگر آپ عادی ہو جائیں تو یہ کوئی مہنگی چیزیں نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ایکسپینسو قسم کے فروٹس یا سبزیاں نہیں ہے کہ جس کو آپ نہ خرید سکتے ہوں، بس صرف ہم اس لیے چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کی قدر اور قیمت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم استعمال نہیں کرتے۔ کہ آپ ان چیزوں کو جاننے کے بعد اپنی زندگی میں، اپنی جو روٹین لائف میں آپ ان چیزوں کو بھی اپنے کھانے اور پینے کا حصہ بنائیں گے، اور آپ ان کو حصہ بناتے جائیں اور آپ ان چیزوں پر ایمان رکھتے جائیں، انشاءاللہ آپ کی جو ہے عقل مضبوط سے مضبوط اور آپ کا دماغ قوی سے قوی تر ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔